اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم جی اسٹوڈنٹس، آج آپ کے سامنے جو ویڈیو میں لے کر آئے ہیں وہ ہے جی نیکسٹ ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آپ چیپٹر 7 کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور چیپٹر 7 جو ہے ہم نے جو ٹاپک شروع کیا ہوا ہے وہ تھا جی پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی تھریٹس، جو کہ آپ کا پیج نمبر جو ہے 104 پہ موجود ہے جی۔ اور لاسٹ جو ویڈیو ہے وہ ہم نے کوکیز تک پڑھی تھی۔ کوکیز کیا ہوتا ہے، اسپائی ویئر کیا ہوتے ہیں، اسپیم کیا ہوتا ہے، یہ جو ہم نے تھریٹس پڑھے تھے۔ آج کی جو ویڈیو ہے، آج کی ویڈیو کے اندر ہم فشنگ کیا ہوتا ہے اور فارمنگ اٹیک کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ بھی کور کریں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو سلیکٹ کر لیں، تاکہ آپ کو اور میرا رابطہ اسی طرح قائم رہے اور آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں۔ جس طرح آپ یہ ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اٹیکر جو ہے مختلف ایک ریئل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جاتا ہے اور امپلائی کو ای میل کے تھرو ایک لنک بھیجتا ہے، اور وہ ریئل ویب سائٹ نہیں ہوتی، وہ ایک فشنگ ویب سائٹ ہے، مطلب فیک ویب سائٹ ہوتی ہے، اور وہاں سے وہ ریئل ویب سائٹ کو اپنے پاس سارا ہولڈ رکھتا ہے اور فشنگ ویب سائٹ پہ انفارمیشن لنک کے تھرو کہتا ہے کہ یہاں پہ جا کے انٹر کریں۔ تو یہ بہت ہی خطرناک اٹیک ہوتا ہے، اس میں آپ کی پرسنل انفارمیشن کو اسیس کیا جاتا ہے۔ اب اس کو پڑھتے ہیں جی آپ کی بک کے اندر جو موجود ہے، جو کہ ٹاپک ہے جی 7.2.1.4 پیج نمبر 104 پر ہے۔ فشنگ کیا ہوتا ہے جی، اس کو تھوڑا زوم کر لیتے ہیں جی۔ فشنگ از اے ٹائپ آف اسکیم ایک ہوتا ہے دھوکہ دینا، یہ بھی ایک دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ویئر سم ون پریٹینڈز ٹو بی ٹرسٹ وردی۔ پریٹینڈز ٹو بی ٹرسٹ وردی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک دکھاوا کر رہا ہوتا ہے کہ آپ قابل اعتماد، آپ کا اپنے آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ مجھ پہ ٹرسٹ کریں گے، آپ کو بڑی باتیں کریں گے وہ آپ، تاکہ آپ کا یقین ان پر پختہ ہو جائے۔ تو وہ ایک دکھاوا ہی ہوتا ہے۔ پریٹینڈز مطلب دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنا مطلب ایک قابل اعتماد خود وہ اپنے آپ کو ظاہر کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی کمپنی بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ کوئی پرسنل شخص بھی ہو سکتا ہے، جو کہ آپ کے اوپر اپنا ٹرسٹ قائم کرتا ہے۔ دراصل وہ ہوتا دکھاوا ہی ہے۔ تو فشنگ از اے ٹائپ آف اسکیم، یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ ویئر سم ون پریٹینڈز ٹو بی ٹرسٹ وردی آرگنائزیشن ٹو ٹرک یو، وہ آپ کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ ٹو ٹرک یو مطلب آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان ٹو گیونگ اوے یور پرسنل انفارمیشن، تاکہ آپ ان کو اپنی ذاتی معلومات جو ہیں وہ فراہم کریں۔ کرتے کیا ہیں، یو مے ریسیو این ای میل، آپ کو ایک ای میل آتی ہے، ای میل کے اوپر آپ کو ایک میسج آتا ہے، دیٹ لکس لائک اٹ کمز فرام یور بینک، جس طرح آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ جی بینک کی طرف سے ایک ای میل آیا ہے۔ آسکنگ یو، آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹو کلک اے لنک، کہ آپ اس کے لنک کریں اس لنک کے اوپر، اینڈ جو کہ انہوں نے لنک بھیجا ہوتا ہے، اینڈ انٹر یور اکاؤنٹ ڈیٹیلز، اور آپ اپنے اکاؤنٹ کی معلومات کو لکھ کر انہیں دیں۔ اف یو فالو دیز انسٹرکشنز، اگر آپ ان کی ہدایات پر ای میل کے اندر جو موجود ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، یور منی کوڈ بی ایٹ رسک، آپ کا جو پیسہ ہے وہ خطرہ ہے، اس کے ہو سکتا ہے، بیکاز دا ای میل از فیک، کیونکہ وہ جو فیک ای میل آئی تھی، جعلی تھی ای میل، اس کی مدد سے آپ کی پیسے تک، آپ کے اکاؤنٹ تک انہیں انسیس آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس لیے اس کا حل کیا ہے، حال آگے آپ وہ بتائیں گے بھی، لیکن میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، کبھی بھی انوانٹیڈ ای میلز یا ایسی ای میلز جس کے اندر آپ کو کہا جائے کہ جی آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں، جی ادارے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی ڈیٹیلز لکھیں، بالکل آپ اپنی ڈیٹیلز نہ لکھیں۔ کبھی بھی کوئی بھی پاکستان کے اندر آرگنائزیشن آپ کو کبھی بھی اس طرح ای میل نہیں بھیجتی کہ آپ کو اپنی انفارمیشن لکھ کے دیں۔ اس کے لیے آپ کو اس ادارے کے اندر جانا پڑتا ہے، اور ادارے کے اندر وہاں پہ کمپنی میں جا کر، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں جا کے ہی آپ کو پرسنل انفارمیشن انٹر کرانی ہوتی ہے۔ یہ انٹرنیٹ پر اس طرح آپ سے کوئی کمپنی، کوئی اس طرح کا جو ذاتی شخص ہے یا کوئی کمپنی آپ سے انفارمیشن نہیں مانگ سکتی ڈیٹیلز کی، اکاؤنٹ کی۔ اس لیے جس طرح یہاں پہ بینک کی ایگزامپل لی تھی اکاؤنٹ والی، تو بینک کے علاوہ بینکس جو پرسنز ہیں وہ بھی آپ کو پہلے بینک بلوائیں گے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ جی آپ ای میل کے اوپر آپ سے اکاؤنٹس کی معلومات لی جائیں۔ تو یہ ذرا اس ایسے اٹیک سے محفوظ رہیں۔ دیٹ اٹیک از نون ایز فشنگ اٹیک۔ اب بات کرتے ہیں جی فارمنگ اٹیک۔ فارمنگ اٹیک یہ سارے شارٹ کوسچنس کے لیے بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، یہ جو کوکیز، اسپائی ویئر، اسپیم،
یہ ٹھیک ہے لانگ کویسچن کے لیے تو بڑے امپورٹنٹ یہ ٹاپک بنتا ہے آج کل کے لحاظ کی اگر بات کریں، لیکن یہ شارٹ کویسچن میں بھی آ سکتے ہیں۔ فارمنگ اٹیک کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ اس بک کے اندر ایک سب سے گندی چیز یہ کی ہے کہ فارمنگ اٹیک جو ہے وہ اس کی ہیڈنگ نیچے لکھ دی ہے، تو بک کے اندر آپ کو وہ چیز نہیں نظر آئے گی، اس لیے آپ نے اینڈ پہ دیکھ لینا بک پہ 104 کے اینڈ پہ ایک ہیڈنگ ہوگی فارمنگ اٹیک، اسے پی ہے، پی کو آپ نے یہاں پہ پروناؤنس کرنا ہے ایف کے طور پہ، فارمنگ اٹیک۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ فارمنگ از سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنیک، مطلب یہ ایک بڑی کہہ سکتے ہیں کہ گہری ایک میتھڈ ہے، ایک ایسا میتھڈ ہے، ایک طریقہ کار ہے جس میں بہت سارے جو یوزرز ہیں ان کو کسی فیک ویب سائٹ کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے ویئر یوزرز آر ری ڈائریکٹڈ، جس کو یوزرز کو ری ڈائریکٹڈ ہوتا ہے کسی اور طرف بھیج دیا جاتا ہے، ٹو اے فیک ویب سائٹ، ایک جعلی ویب سائٹ کی طرف، وداؤٹ دیئر نالج، ان کی کہہ سکتے ہیں نالج میں ہی نہیں ہوتا ان کے پاس یہ کہ کہاں سے یہ ویب سائٹ آ گئی ہے اور کیسی یہ انفارمیشن ہماری ایکسیس کی گئی ہے، تو اس لیے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ ویب سائٹ کون سی ہے، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ اوریجنل ہی ہے، لیکن وہ اوریجنل نہیں ہوتی۔ امیجن یو وانٹ ٹو اسیس یور آن لائن بینکنگ اکاؤنٹ، فرض کرتے ہیں کہ آپ اپنے بینکنگ جو آپ کا بینک سے ریلیٹڈ آپ کا اکاؤنٹ ہے آپ اس کو آن لائن اسیس کرنے جا رہے ہیں، بٹ ڈیو ٹو فارمنگ اٹیک، لیکن وہ فارمنگ اٹیک کی وجہ سے یو آر سینڈ ٹو اے کاؤنٹر فائٹ سائٹ، کاؤنٹر فائٹ وہ ہوتا ہے جعلی فیک ویب سائٹ، یو آر سینڈ ٹو دی کاؤنٹر فائٹ سائٹ دیٹ لکس جسٹ لائک یور بینکس ریئل سائٹ، جو کہ آپ کو اس طرح دکھے گی جیسے بالکل ایگزیکٹ حقیقت میں جس طرح کی اوریجنل بینک کی ویب سائٹ ہوتی ہے۔ یہ کرتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے اس طرح کی بینک کی ویب سائٹ بناتے ہیں جس میں ایک ایک چیز بالکل ایگزیکٹ کاپی کی جا رہی ہوتی ہے۔ اف یو انٹر یور لاگ ان انفارمیشن آن دس فیک سائٹ، تو اگر آپ پھر اس فیک کاؤنٹر فائٹ سائٹ پہ جا کے اگر انفارمیشن لکھتے ہیں، کیونکہ جو کہ فیک ویب سائٹ ہوتی ہے، اسکیمر ہوتا ہے دھوکہ دینے والا، کلیکٹس یور ڈیٹیلز، وہ آپ کی بینکنگ ڈیٹیلز رکھ لیتا ہے اور پھر آپ کے اکاؤنٹ میں سے وہ اماؤنٹ اسیس کر لیتا ہے، یا کوئی بھی آپ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں منی کی وہ کروا لیتا ہے اور اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر پیسے کر لیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اگر اس فارمنگ اٹیک کی بات کریں تو یہاں پر بہت زیادہ ایک چیز یہ بھی نوٹ کرنی چاہیے کہ آپ کبھی بھی کسی لنک پر ان نون لنک پر کلک مت جائیں کہ آپ کو کہے کہ جی اس لنک پہ جا کے اپنی انفارمیشن انٹر کریں اور آپ کو جو ہے آپ کی بینکنگ کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گی، یا اور بھی بہت سے آج کل مسائل ہیں جو کہ آن لائن آپ کسی لنک کے اوپر کلک کر کے جائیں گے تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں انفارمیشن کا، وہ پرسنل انفارمیشن مت دیں، کبھی بھی لنک کے اوپر کلک کر کے انفارمیشن جو پوچھے اس سے بالکل نہ دیں، نہیں تو ہوتا یہ کہ فارمنگ کے اندر اگر آپ کو کوئی لنک دے بھی دے تو آپ کو وہ اوریجنل ویب سائٹ کی طرف بھیج دیتا، آپ کو محسوس ہوتا یہی ہے کہ یہ اوریجنل ہے، لیکن وہ اوریجنل نہیں ہوتی، وہ فیک ویب سائٹ کی طرف بھیجتا ہے اور وہاں سے وہ پھر آپ کی ساری انفارمیشن اسیس کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے اہم بات کہ 90% جو فشنگ اٹیک ہے وہ ای میل کے تھرو ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں جتنے دھوکہ دینے والے جو لوگ ہیں، یہ کمپنیز ہیں، یہ کیا کرتی ہیں کہ میسیجز ای میل کے تھرو سینڈ کرتی ہیں تاکہ لوگ ای میلز کے اوپر کلک کرتے ہیں، جب ان کو میسیج آئے ان کو ریسیو کریں۔ تو بہت سے اسٹوڈنٹس کو ای میل آتی بھی ہیں، موبائل کے اندر جی میل اکاؤنٹ ہوتا ہے یا مختلف لیپ ٹاپ پہ یا آپ کہہ سکتے ہیں ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز میں، تو وہ ان کو کبھی کبھی کلک کر بھی جاتے ہیں، زیادہ تر بغیر پڑھے اور بغیر سوچے، تو اس لحاظ سے یہ بڑا ای میل کے تھرو سب سے زیادہ فشنگ اٹیک آتا ہے، یہ آبجیکٹیو میں بھی آ سکتا ہے، اس لیے کبھی بھی آپ کسی بھی ویب سائٹ کو یا اور ادارہ آرگنائزیشن کو اپنی انفارمیشن مت دیں، لنک کے اوپر کلک کرنے سے اگر آپ سمجھتے ہیں وہ لنک اوپن نہیں ہوا تو آپ بالکل اس کو اوپن مت کریں، کوشش ہے پہلے یہی میں آپ کو یہ جو بتا رہا ہوں کہ جی آپ کبھی بھی اس کو اوپن مت کریں۔ تو یہ تھے جی آج کے ٹاپک، اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں جی فارمنگ اور ہم نے فشنگ اٹیک پڑھا ہے، کیونکہ آج کا یہ ٹاپک ختم ہو جاتے ہیں یہاں پہ پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی تھریٹس، اس کے بعد ہم اس کی پریونشن ٹیکنیکس پڑھیں گی، مطلب یہ ہم نے کیا کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم نے تھریٹس تو پڑھے، تو ہم ان کے لیے اب کیا کیا ہمارا اگلا لائے عمل کیا ہوگا اس کو بہتر کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے، اور نیکسٹ لیکچر کے اندر آپ کو اس کے
ٹیکنیکس جو ہیں ان کے بارے میں، جو ایک ایک اٹیک ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں، اس کی ٹیکنیکس کو اسٹڈی کریں گے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا. تو ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.